إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي i+TV کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام کا ہمارے خصوصی پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تہ دل سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ ناظرین، سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10ویں ایپیسوڈ میں ہم اب آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ باتیں پیش کرنے والے ہیں جو ایک عام آدمی کبھی سوچے تو وہ تعجب سے رہ جائے کہ یہ وہ باتیں عزیزان ملت کہ جب لوگ دنیا کے اندر حق کی بات پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں، جب لوگ دنیا میں اپنے قریب حق کی بات نہیں، جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب حق ہے، جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جو سو انسانیت کے نام ہے، جب وہ پیغام اور پورے امن سے بھرا پیغام، پورے پیس سے بھرا ہوا پیغام، جس کے اندر کوئی قسم کا آتنکواد نہ ہو، جس کے اندر کوئی قسم کی کسی کو تکلیف نہ ہو، ایسا پیغام جب لوگوں کے سامنے لے کر نکلتے ہیں، تب حق کے جو دشمن ہوتے ہیں، باطل طاقتیں جو ہوتی ہیں، جو اللہ کے دین کے دشمن ہوتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں، جو مومنین اور مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، وہ کس حد تک جا سکتے ہیں، وہ کیا کیا رویہ پیش کر سکتے ہیں حق کو روکنے کے لیے، ایسی باتیں انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سامعین یاد رکھیے، چاہے جیسی بھی باطل اپنے طاقت کے ساتھ آ جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ باطل تو ہے ہی نیست و نابود ہونے کے لیے، واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اپنے نور کو، اس دین اسلام کو دنیا میں غالب کر کے رہے گا، خواہ کافر ہو یا مشرک ان کو کتنا ہی برا لگے، کسی کی پرواہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں ہے، لیکن لوگوں کو اپنے آخرت کی پرواہ کرنا چاہیے۔ عزیزان ملت، اس اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے جو بات رکھی گئی تھی کہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین پیش کیے، قریش کے لوگوں میں سے ابو لہب جو پہلے اپنی مخالفت کا سر اٹھاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد دعا دیتا ہے، جیسے بد دعا دیتا ہے سورہ لہب نازل ہوتی ہے۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی، یہ سورہ لہب نازل ہونے کے 10 سال تک ابو لہب زمین پر زندہ رہتا ہے، لیکن کبھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنی زبان سے ایک مرتبہ کلمہ کہہ سکے، نہ جو سو سچے دل سے کلمہ کہہ سکا، نہ جھوٹی نیت سے کلمہ کہہ سکا کہ یہ کہنے کے لیے کہ قرآن مجید کی آیت جو اس کے حق میں نازل ہوئی وہ غلط ہو چکی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، جس کے دل کو سی دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے اس سیون کو کھول نہیں سکتی۔ عزیزان ملت، سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10ویں ایپیسوڈ میں آپ وہ جانیں گے آگے کہ کیسے ابو لہب کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا۔ دیکھتے جائیے، کفار صرف حق سے ڈر کر، حق سے گھبرا جا کر، حق کو اپنے قریب نہ لینے کے لیے صرف کیسی کیسی حرکتیں کی۔ ابو لہب کی بیوی کو پتا چلا کہ قرآن مجید میں ان کے بارے میں ایک ایسا سورہ نازل کیا گیا جس میں ان دونوں کو جہنمی قرار دیا گیا۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک نوکیلا پتھر لیتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کو اپنی پیٹھ لگائے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے جو سو یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، وہ نوکیلا پتھر لے کر کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتی ہے قریب میں اور کہتی ہے ابو بکر صدیق سے پوچھ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں ہے تمہارے ساتھی جو نہیں دکھائی دیتے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے بارے میں قرآن مجید میں ایک ایسا سورہ نازل کیا گیا جس میں ہم دونوں کو جہنمی قرار دیا گیا، اگر تمہارے ساتھی کہیں مل جائے یہ نوکیلا پتھر ان کے چہرے پر ماروں گی۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بازو ہی میں بیٹھے تھے، لیکن وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب وہ نکل کر وہاں سے چلے گئی، ابو بکر صدیق نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بازو میں بیٹھے ہیں لیکن وہ کیوں نہ دیکھ سکی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام میرے پاس آ گئے تھے جو اپنے پروں میں مجھ کو چھپا لیے تھے۔ عزیزان ملت، یہ معجزات کا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص مدد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتی رہی کہ ایسی مدد کے دشمن اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔
دشمن اپنے ہر حربے میں ناکام ہوتے چلے گئے۔ وہ رسول جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آیا ہے، وہ رسول جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو اور کچے اور پکے مکان میں پہنچانے کے لیے آیا ہے، اس رسول کی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ایسے ذریعے سے کرتا کہ ایمان والوں کے ایمان کے اندر تازگی آ جائے، اور باطل طاقتیں جب دیکھے مایوس ہو جائے، اور ان کے باطل جتنی طاقتیں وہ سب نیست و نابود ہو جائے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کو دیکھ کر۔ عزیزان ملت، ابو لہب کی بیوی وہاں سے نکلی۔ اب مکے کا مزاج یہ بن چکا تھا کہ 3 سال کی انفرادی دعوت کے بعد جب کھلے عام تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا تو اب حالات یہ بن چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں قریش کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، جس میں سب سے پہلے ابو لہب شامل ہوا، ابو جہل اس میں شامل ہوا، ان کی بیوی اس میں شامل ہوئی، ان کے نوجوان اس میں شامل ہوئے۔ ایک گروپ ایسا بن چکا تھا مکے کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی کام سے انتہائی پریشان ہو گیا، اور ان کو اندازہ لگ چکا تھا کہ جس تیزی سے یہ بات پھیل رہی ہے، جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر لوگ گرویدہ ہیں، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی سچائی کی وجہ سے، ان کی امانت داری کی وجہ سے، ان کے بات کرنے کے طریقے کی وجہ سے اب کوئی عرب کے اندر ایسا نہیں بچے گا جو ان کی بات کو نہیں مانے گا۔ لہذا ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے کام سے روکنے کے لیے طرح طرح کی چال بازیاں شروع کر دی۔ ادھر دشمن نے اپنی چال بازی ڈالی، اور ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جو سو چال کو ڈالتے جاتا، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ عزیزان ملت، ہوا یہ کہ حج کا مہینہ قریب آ گیا۔ اس بات کو یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہ کر دعوت دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ ایک ہی مقام پر رہ کر دنیا کے خطے خطے میں اسلام کا پیغام عام کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے تھے، مکے سے دعوت دین کی سربلندی کے کام کا آغاز کیا گیا، جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکے میں ٹکے رہے، یہاں تک کہ 13 سال تک مکے سے دعوت دین کا کام چلا۔ اس کے بعد جو سو 13 سال کے بعد مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری بردباری کے ساتھ، پورے ہوش کے ساتھ، پوری سمجھداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری امانت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین سمجھتے جاتے، آسمان سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی چلی جاتی، عبادت کے طریقے بتاتے چلے جاتے، جنت کی خوشخبریاں نازل ہوتے چلی جاتی، جہنم کے عذاب سے ڈرایا چلا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کو پڑھتے، اپنے لیے آخرت کا توشہ تیار کرتے، صحابہ کو ان آیتیں پڑھ کر سناتے، صحابہ کے پاس ان آیتوں کو لکھا دیا جاتا، صحابہ جیسے آیت نازل ہوتی عملی میدان میں فوری کود پڑتے، یہاں تک کہ حج کا موسم آ گیا، حج کا جیسے مہینہ آ گیا، پورے عرب کے خطے سے لوگ اب مکے میں جمع ہونے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین ابراہیمی پر چلنے والے ہیں، جو اپنے رسم و رواج نئے بنا چکے، جو پتھروں کی پوجا کرنے والے ہیں، جو زنا کو عام جو سو کر دینے والے تھے، جو سود خوری جن کے اندر عام تھی، جو عورتوں کو خریدتے تھے، عورتوں کو بیچتے تھے، ان کے اندر شراب نوشی عام تھی، جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، جو دین ابراہیم کو خلط ملط کر چکے تھے، جو عیسائی عقیدوں کو اپنا چکے تھے، جو یہودیوں کے رسم و رواج کو اپنا چکے تھے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اللہ کے قریب ایک کافر تھے، لیکن دین ابراہیم کے کچھ باتوں پر ابھی بھی عمل کیا کرتے تھے، جس کے اندر حج ایک ایسی عبادت تھی جس کو وہ بڑی پابندی سے اور بڑی جو سو عبادت سمجھ کر وہ لوگ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حج کا مہینہ قریب آیا، اب لوگ دھیرے دھیرے مکے میں جمع ہونا شروع ہو گئے، سیریا سے لے کر، ایجپٹ سے لے کر، دمشق کے لے کر دور دراز علاقوں سے عرب کے اندر جتنی بڑی پٹی تھی، خاص طور پہ دین ابراہیم کے ماننے والے یہاں پر جمع ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد یہ سب سے زبردست موقع تھا کہ دین اسلام کے پیغام کو اب دنیا بھر کے اندر، بالخصوص عرب کی یہ بڑی جو پٹی آتی ہے، اس جغرافیکل ایریے میں اسلام کے چرچے کو عام کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان تک پیغام کو عام کیا جائے، ان تک رسالت کے پیغام کو پہنچا دیا چلا جائے، لیکن اسلام قبول کرانا یہ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت والی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنے مقصد کو بخوبی جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جو سو حج کا مہینہ آ چکا، اس اپارچونٹی کا جو سو مکمل طور پہ فائدہ اٹھائے، اس جو سو نعمت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو عطا کر دیا کہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے اور یہیں پر دعوت دین دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ٹکڑیاں بناتے اور کیمپ میں، جہاں پر لوگ مینا کے میدان میں ہوتے، جہاں پر لوگ بازاروں میں ہوتے، ان کے پاس جاتے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری شریعت کی دعوت دیتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے اور کہتے کہ کلمہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحون، تم کامیابی پا جاؤ گے۔ کامیابی
کامیابی کی خوشخبریاں ان کو دیتے کرتے. لیکن ادھر دوسری طرف مشرکین مکہ جو صفا پہاڑی کے واقعے کے بعد جب دعوتی سرگرمیاں مکے کے اندر تیز ہو گئی, اب ان کے اندر ایک بے چینی بڑھتی چلی گئی, ان کی بے قراری بڑھتی چلی گئی. ان کو اپنے باپ دادا کے دین کی پڑی تھی, ان کو اپنی دنیا بھر میں عزت کی پڑی تھی, ان کو اپنی حکومتوں کی پڑی تھی, ان کو اپنے قبیلے کی عزت کی پڑی تھی, ان کو اپنی شان و شوکت کی پڑی تھی. اب مشرکین مکہ حج کے دن سے پہلے, جس میں ابو لہب, ابو جہل, بڑے بڑے سردار شامل ہیں, یہ تمام لوگ ایک جگہ ہو کر ایک بیٹھک کر کر دارالندوہ میں ایک میٹنگ کرتے ہیں اور لوگوں میں چرچا عام کرتے ہیں کہ تشویش بڑھ چکی ہے, ہیبت بڑھ چکی ہے, پریشانی ان کی بڑھ چکی ہے, کسی بھی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ عرب کی ساری پٹی ان کے دین کے آغوش میں آ جائے. یہاں ہماری جو ٹھاٹ باٹ ہے, یہاں ہماری جو حکومت ہے, یہ پوری عرب کی پٹی میں قریش کا جو آج بھی دبدبہ ہے, کہیں وہ دبدبہ ختم نہ ہو جائے. اور بالخصوص جس بات کا ان کو ڈر تھا, وہ ڈر یہ تھا کہ ان کے باپ دادا کا جو رسم و رواج ہے, ان کے باپ دادا کا جو دین ہے, جس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے, وہ دین کہیں عرب کی پٹی سے ختم نہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے, اس پیغام کو وہ لوگ ایک نیا دین سمجھتے تھے, اس کو تسلیم کرنے تیار نہیں تھے. اس لیے آپس میں میٹنگ کرتے جاتے اور یہ فیصلہ لیا کہ جب یہ لوگ لوگوں میں جا کر دین اسلام کی دعوت دیں گے, ہم بھی لوگوں میں چرچا کر دیں گے. اس آدمی کی بات نہیں سننا اس لیے کہ پاگل ہے, اس آدمی کی بات نہ سننا اس لیے کہ اسے جن نے ستایا ہے, اس آدمی کی بات نہ سننا اس لیے کہ شاعر ہے, اس آدمی کی بات نہ سننا اس لیے کہ جادوگر ہے, اس آدمی کی بات نہ سننا اس لیے کہ مجنون ہے. اس طرح کی ایسی ایسی باتیں پلان کری. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں اور مینا کے میدان میں جا کر وہاں سے عرب کے آئے ہوئے لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرتے, تو یہ مشرکین مکہ کے لوگ, بڑے بڑے قبیلے کے سردار جو دور دراز علاقوں سے آئے تھے, ان کے پاس جاتے, ان کے پاس جا کر انہیں کہتے کہ اس شخص کی بات مت سنو, یہ تو پاگل آدمی ہے, اس کو ہم نہیں مانتے, یہ تو جادوگر آدمی ہے, یہ تو مجنون ہے, یہ تو جو سو صحیح آدمی نہیں ہے, اس کی بات جو سنتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے, اس کی بات میں جادو ہے. طرح طرح کی ایسی ایسی باتیں لوگوں کے سامنے کرنے لگے, صرف اس قائے کہ اپنے باپ دادا کے دین کی حفاظت کے لیے. یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے سامنے جو بھی باطل داخل آتی ہے نیست و نابود ہو کر رہ جاتی ہے. لوگوں کو جتنا چرچا کر 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 مشرکین مکہ نے بتایا, اتنا ہی ان کے لیے الٹا ثابت ہو گیا. اس لیے کہ جب لوگوں کے سامنے اس بات کا چرچا ہوا کہ ان کو نہ سنو, ان کو نہ سننا, لوگوں کے اندر اتنی بے قراری اور بے چینی بڑھتی گئی, آخر ہم بھی تو سنیں کہ وہ کون آدمی ہے. اس لیے کہ اس زمانے کے اندر مزاج یہ تھا کہ عربی زبان میں لوگ شاعری گایا کرتے تھے. لوگوں کو پتا چلا یہ شخص بھی جو کلام کہتا ہے, اس کے بعد جو اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے وہ بھی عربی زبان میں نازل ہوتا ہے. اس زمانے کے دستور کے مطابق لوگ عربی زبان میں کچھ بھی نیا کلام آتا اس کو بڑی دلچسپی سے سننے کی کوشش کرتے. لہذا لوگوں کے اندر اور شوق پیدا ہوتا چلا گیا. لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے اور مزید بے چین ہوں گے. یہاں تک کہ جب حج کے دن ختم ہوئے, عزیزان میرا, لوگوں نے اسلام قبول کیا یا نہ کیا یہ بڑی پتے کی بات نہیں ہے, لیکن پتے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دوڑ دھوپ کے نتیجے میں, اس محنت کے نتیجے میں عرب کی ساری پٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام عام ہو چکا تھا. لوگوں میں بات مشہور ہو چکی تھی. جو آخری رسول کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر ہے, وہ آخری رسول عرب کی پٹی سے اٹھ کر مکے کی وادی سے اٹھ کر لوگوں میں اعلان کر چکے ہیں کہ وہی اللہ کے آخری رسول ہیں, اور وہ دعوت دینا شروع کر دیے. جب یہ لوگ حج سے پلٹ کر اپنے علاقوں میں واپس گئے, لوگوں میں چرچا عام ہوا, لوگوں نے ریسرچ کرنا شروع کر دیا, ریسرچ زیادہ ہونے شروع ہو گئی. لوگ تورات اور انجیل کے نسخوں میں دیکھنے لگے کیا یہ وہی بات ہے, علماء سے پوچھنے لگے کیا یہ وہی شخص ہے. جب لوگ تحقیق کرنے لگے تو لوگ دھیرے دھیرے اسلام کے قریب آنے لگے. کیسے جو سو اسلام کے قریب آئے, کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی سرگرمیوں کو مزید پھیلائے. اب سب سے بڑا کام جو مشرکین مکہ کے لیے حج کی مصروفیت سے فارغ ہونے کے بعد تھا, وہ یہ تھا کہ کسی بھی طرح اسلام کی دعوت کو روکا جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے قبیلے میں سے ہونے کی وجہ سے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قریش کے بڑے سردار عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب کا جو سپورٹ تھا, اس کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں روک سکتے تھے. خود ابو لہب بھی روکنے پیچھے ہٹتا تھا, لیکن دل میں اسلام کی نفرت رکھتا تھا. اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں لیکن باہر کے طریقے سے روکنے کی ان لوگوں نے پلاننگ کی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کو کمزور کر دو، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو کمزور کر دو، وہ لوگ جو اسلام کے قریب جا رہے ہیں ان کو کمزور کر دو، ان کو ڈرا دو، ان کو باپ دادا کے دین کے قریب جوڑے رکھنے کی کوشش کرو، تو خود و خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو جو سو چھوڑ دیں گے۔ اسی پلاننگ کے ساتھ مشرک مکہ نے حج کے دنوں کے بعد اپنے سب سے پہلا حربہ ڈالا۔ ان کا حربہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی جائے، ان کو بے عزت کیا جائے، محفلوں میں بلا کر ان کے سامنے ایسی ایسی باتیں کی جائیں جس سے وہ مایوس ہو جائیں، جس سے وہ شرمندہ ہو جائیں۔ ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ تم غریب لوگ ہی ہو جو اسلام کی طرف جاتے ہیں، کوئی امیر لوگ، کوئی بڑے قبیلے والے لوگ اسلام میں نہیں آتے۔ بے عزتی کی جاتی، ہنسی مذاق کیا جاتا، اور وہ لوگ جو پیسے والے لوگ اگر کبھی اسلام قبول کرتے تو ان کو اکنامیکل نقصان کی دھمکی دی جاتی۔ اسی آسرے میں ایسے ایسے حربے استعمال کرنے لگے۔ اپنا تیسرا حربہ مشرکین مکہ نے وہ ڈالا کہ وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے اور کہتے تھے کہ اسلام میں ہمارے دلوں کو سکون اور تسکین ملتا ہے، یہ قریش کے لوگ نے ایسی چال بازی کی کہ اس زمانے کے اندر ناچنے والی اور گانے والی کچھ عورتیں ایران ملک سے آتی تھی، تو ایسی عورتوں کو لا کر ایسے لوگوں کے سامنے چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہیں کیا اسلام میں سکون ملتا ہے، یہ عورت تمہارے سامنے ناچے گی اور تمہیں شراب پلائے گی، تم کو اس سے زیادہ لطف دے گی جس سے تم کہتے ہو کہ اسلام میں تمہیں سکون ملتا ہے۔ جیسے یہ حرکت قریش کے لوگوں نے کی، سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 نازل کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ کہ فرمان اس کا ترجمہ اس طرح ہے، لوگوں میں کوئی ایسا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو لہو الحدیث خرید کر لاتا ہے۔ علماء اکرام نے لہو الحدیث کے معنی کہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کہ انسانوں میں کوئی ایسا ہے جو لہو الحدیث خرید کر لاتا ہے، جو بیہودہ حکایتیں خرید کر لاتا ہے، جو بیکار باتیں بنا کر لاتا ہے، اس وجہ سے کہ بغیر کسی علم کے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے گمراہ کر دے۔ وہ عورتوں کو لاتے تھے، ناچنے والیوں کو لاتے تھے، شراب پلانے والیوں کو لاتے تھے، اس مقصد کے ساتھ کہ جو لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں ان کو ڈائیورٹ کر دیا جائے، ان کے سامنے انٹرٹینمنٹ رکھ دیا جائے تاکہ اس انٹرٹینمنٹ کی دھن میں وہ حق سے غافل ہو جائے۔ عزیزان ملت، علماء اکرام نے کہا کہ جتنی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے یہ ساری کی ساری اس جو سو آیت کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے۔ ایسی ایسی طرح طرح کی باتیں، چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، چھوٹے بچوں کو کارٹون سیریلز کے ذریعے اللہ کے دین سے گمراہ کرنے کی کوشش جاری ہے۔ ہماری عورتوں کو جو ہم گھر میں جب آفس کو نکل جاتے ہیں یا آپ اپنے کام کو نکل جاتے ہیں، آپ اپنی عورت کے ہاتھ میں ریموٹ دے دیتے ہیں، اس کی ذہن سازی ٹی وی سیریلز کرتے ہیں، وہ اپنے جو سو زندگی کو ٹی وی سیریلز میں بتائے ہوئے نصیحتوں کے مطابق عمل کرنا چاہتی ہے۔ عزیزان میں جس طرح زندگی کے دیگر معاملات میں آپ اپنی عورتوں کو برائی سے روکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو برائی سے روکتے ہیں، اس ٹیلی ویژن کو آسان نہ لینا، اس کے سیریلز کو آسان نہ لینا، کوئی چھوٹا کارٹون کیوں نہ ہوتا اس کو آپ آسان نہیں لے سکتے، کوئی گانا کیوں نہیں ہوتا اس کو آپ آسان نہیں لے سکتے، اس لیے کہ عزیزان ملت آج ایسی چیزیں دیکھ کر امت مسلمہ بات آ چکی ہے، وہ اپنے آپ کو حق سے ڈائیورٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے مثال کسی ایکٹر یا ایکٹریس کو بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنے لیے مثال فلمی اداکاروں کو بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنے لیے مثال ٹی وی سیریل پر آنے والے لوگوں کو بنانا چاہتے ہیں، اور حق یہ سمجھ رہے ہیں کہ حق یہ ہے کہ یہی زندگی جو یہ لوگ بتا رہے ہیں، اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹی وی سیریل سے ہم مثالیں لے رہے ہیں۔ ہمارے لوگ زندگی کے ہر مسئلے کا حل اللہ کی کتاب میں موجود ہے، زندگی کے ہر مسئلے کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے، زندگی کے ہر مسئلے کا حل صحابہ کی جماعت نے ہم کو بتا دیا کہ کیسے قرآن اور سنت کا استعمال کرتے ہوئے زندگی کے معاملات کو صحیح ڈگر پر لے جا سکتا ہے۔ عزیزان ملت، یہ ٹیلی ویژن انڈسٹری اور یہ جو سو فلم انڈسٹری اور یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے گھر والوں کو حفاظت فرمانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہی ناچ گانوں کا ہتھیار استعمال کیا جاتا تھا، آج بھی مسلمانوں کو گمراہ
گمراہ کرنے کے لیے یہی ہتھیار کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کئی نوجوان آج ہمارے ایسے جن کی صبح ہوتی ہے تو کوئی اس میوزک سے ہوتی ہے، جن کی شام ہوتی ہے تو کسی میوزک سے ہوتی ہے، جن کے گھر میں کوئی دعوت ہوتی ہے تو میوزک ہوتی ہے، جن کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو میوزک ہوتی ہے۔ عزیزان ملت، کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے طریقے نہیں بتائے گئے؟ کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جشن منانے کے طریقے کیا ہم کو نہیں بتائے گئے؟ کیا ہمارے لمیٹیشن ہونی چاہیے؟ کیا ہمارے عید منانے کا انداز ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے خوشی منانے کا انداز ہونا چاہیے؟ اسلام نے ساری تعلیمات ہمارے سامنے کھول کھول کر اور بڑے آسان انداز میں پیش کر دیے۔ عزیزان ملت، جس طرح مشرکین مکہ کو اس وقت کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو کھول چکے تھے، آج جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہمارے سامنے کھلی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس شیطان سے، اس شر سے، اس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تاکہ ہم یہ آیت کے اندر جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں ان تمام لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ دوسری طرف عزیزان ملت، ایسے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ذریعے ستانے کی کوشش کی جاتی ہے، دوسری طرف صحابہ کے ساتھ ہنسی مذاق کیا جاتا، تیسری طرف ایک اور حربہ مشرکین مکہ استعمال کرتے، وہ مار پیٹ اور ظلم و ستم کا حربہ ہے، جو انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ لیکن عزیزان ملت، ہر طرف لوگوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے تھے ان کو ستایا جاتا، ان کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف ہو۔ لیکن کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے ستانے کا معاملہ نہیں کرتا، جس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں رکھا تھا۔ آپ کی سچائی کی وجہ سے، آپ کی امانتداری کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے کوئی بھی مشرکین مکہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ستانا نہیں چاہتا جیسا دوسروں کو ستاتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کی معصومیت، آپ کی شرافت لوگوں میں مشہور تھی، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ابو طالب مکمل طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ ابو طالب کی وجہ سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ستانے کے لیے جو سوچا کرتے تھے، لیکن اسی عصر میں ہوا یہ کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف دینے کا اگر موقع ملتا اس موقع کو نہیں چھوڑتے۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک لڑکے کی پیدائش کے کچھ ہی دن بعد اس لڑکے کا انتقال ہوا۔ جیسے اس لڑکے کا انتقال ہوا، مشرکین مکہ کے وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی کوفت دینا چاہتے تھے، آپ کو مایوس کرنا چاہتے تھے، پکارتے پھرے کہ محمد ناؤز باللہ ابتر ہو گئے، ان کی جڑ کٹ گئی، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی مایوس کرنے والی، ایسے نا امید کرنے والی، ایسے ڈپریشن میں ڈالنے والی باتیں کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوددار انسان تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایسا توکل تھا، ہر ڈپریشن والی بات کو جو سو پھینک دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ نظر رکھتے تھے۔ یوں ہی ان کے جواب دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے سورہ کوثر کا نزول فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خبر دی گئی، ایک کوثر نہر کی خوشخبری دی گئی جو جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، اور دوسری خبر یہ دی گئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائیے نہیں، جو آپ کو ابتر کہتا ہے، جو آپ کی نسل کٹا ہوا کہتا تھا، وہ خود اس کی نسل جو سو تباہ ہو جائے گی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں دیتے جاتے، اللہ تعالیٰ سپورٹ دیتے جاتے، اور آپ کے دل کو جو سو ایمان کو جو سو مضبوط کرتے چلے جاتے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کا نزول ہوتا چلا جاتا، صحابہ کو آیتیں دکھاتے چلے جاتے، عملی میدان میں صحابہ فوری کود پڑتے۔ مشرکین مکہ کی سازشیں مزید تیز ہونا شروع ہو گئی۔ وہ سازشیں کیسے تیز ہو گئی، سازشوں کا سامنا کیسے کیا گیا، کیسے مکہ میں اسلام پھیلا، کیسا مدینہ میں اسلام پھیلا، کیسا انٹرنیشنل لیول پہ اسلام جو سو اپنے جو سو پروں کو بچھا دیا، یہ تمام حالات انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ i+TV چینل پر جڑے رہیں، اس پروگرام میں بھی اور دیگر پروگرام میں بھی علماء کرام سے آپ استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ ان پروگرامز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ ہر پروگرام کے ذریعے دین اسلام کی صحیح تعلیمات حاصل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔